الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ احزاب کی ہم کچھ آیات پر کلام کریں گے۔ 32، 33، 34، 35، 36ویں آیت تک انشاءاللہ کلام ہوگا۔ 32ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری والداؤں کے بارے میں ذکر فرمایا، امہات المومنین جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج عورتوں میں سے کوئی بھی تمہاری مثل نہیں ہے، یا تم کسی بھی عورت کی مثل نہیں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تقوی میں، پرہیزگاری کے اندر اور نبی کریم سے نسبت کی وجہ سے کوئی تمہاری مقابل نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ عروج کا معاملہ کب ہوگا؟ فرمایا ان اتقیتن، اگر تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو اپنی آواز کو بہت زیادہ نرم نازک سا نہ بناؤ، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو پھر طمع کرے گا وہ جس کے دل میں کوئی مرض ہے۔ یعنی اگر پردے میں کسی سے گفتگو بھی کریں تو اس طرح کی نرم گفتگو نہ کریں کہ خواہ کسی کے دل میں کوئی عورتوں کی جانب میلان پیدا ہو۔ یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا، لیکن اور بھی لوگ تھے کہ جو دیہاتوں سے آتے تھے، دور جگہوں سے آتے تھے، جو زیادہ علم رکھتے تھے، تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل نہیں کیا تھا، تو یہ پاسبل تھا۔ اور یہ منافقین کے بارے میں خاص طور پر کہ وہ گھلے ملے تھے پہلے مسلمانوں کے مابین، تو اللہ نے منع فرمایا کہ ایسے نرمی کے ساتھ گفتگو نہ کرو کہ خواہ کسی کا دل مائل ہو۔ تو اس سے ہماری وہ بہنیں درس حاصل کریں کہ جو مجبوری میں جاب کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہم مجبور ہیں، باہر نکلنا ضروری ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ کر سکتی ہیں کیونکہ آپ مجبور ہیں اور کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو اجازت مل گئی تو پھر آپ ہر طرح کا کام کر لیں، پھر آپ وہاں پر مردوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہی ہیں، ٹھٹا بھی کر رہی ہیں، ان سے نرم گفتگو بھی کر رہی ہیں، کوئی گفٹ دے رہی ہیں، لے رہی ہیں۔ اس سے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر سامنے والے کے دل میں آگے بڑھنے کا جذبہ بیدار ہوگا۔ جب تک عورت کسی مرد کو اسپیس نہ دے، مرد آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے بعض اوقات عورتیں بالکل معصومہ اور مظلومہ بن کر کہتی ہیں فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، فلاں نے دھوکہ دے دیا تھا، نوکری کا جھانسا دیا۔ تو آپ جھانسے میں کیوں آئی تھیں؟ آپ نے کیوں سامنے والے کو اسپیس دیا تھا؟ ہاں اگر کوئی زبردستی کرتا ہے، زنا بالجبر جس کو کہا جاتا ہے کہ زبردستی اس نے غلط معاملات کیے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ قصور ہے کہ یہ عورت راضی نہیں تھی۔ لیکن اگر اس کا بھی قصور تھا، ملائم لہجہ، تنہائی میں ملنا اور خود اس کو آگے بڑھنے کا موقع دینا، اور پھر جب وہ معاملہ ایسا ہوا کہ مرضی کے مقاصد پورے نہیں ہوئے تو لائٹ میں لے آئے کہ جی انہوں نے میرے ساتھ غلط حرکتیں کی، یہ غیر مناسب چیز ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ماؤں ہمارے نبی کی ازواج کو اتنا سخت حکم دیا تو پھر سوچئے کہ ہمیں تو زیادہ سوچنا چاہیے۔ اور اس میں ذرا یہ بھی غور کریں، کوئی عالم کی بیوی ہو، مفتی کی بیوی ہو، پروفیسر کی بیوی ہو، پیر صاحب کی بیوی ہو، عامل کی بیوی ہو، نعت خان کی زوجہ ہوں، تو کیا مطلب ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے آپ شترے بے مہار ہو کے گھومیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو بھی احتیاط کرنی ہے۔ یہ مقام و مرتبہ اس وقت ہے جب آپ متقیہ ہوں گی۔ ان اتقیتن، اگر آپ تقوی اختیار کریں گی، پرہیزگاری اختیار کریں گی، اس کا مطلب ہے کہ یہ نسبت کے تعلق کی وجہ سے، یہ نسبت اور تعلق کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ اب ہمارے لیے بے احتیاطی کرنا جائز ہو گیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں اچھی بات کہیں، خراب قسم کی بات نہ کریں۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ہی ٹھہرے رہو، یعنی بلا ضرورت باہر مت نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بے پردگی اختیار نہ کرو جیسے زمانے جاہلیت کی بے پردگی، یعنی وہ عورتیں چست لباس پہنتی تھیں، ایسا لباس کہ جسم نظر آئے، اور بے پردہ اپنے جسم کے اعضاء کو مکمل نہیں ڈھکتی تھیں، تو مردوں کی نگاہیں پڑتی تھیں تو ان کے دل میں خراب خیال پیدا ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ نے منع فرمایا کہ ایسی بے پردگی کے ساتھ نہ نکلو۔ آج خواتین کہتی ہیں ہم تو نکلیں گے، مردوں کو چاہیے نا کہ اپنی نگاہ جھکا لیں۔ بالکل صحیح ہے، مرد کو نگاہ جھکانی چاہیے، کوئی عورت چاہے با پردہ ہو بے پردہ ہو، اس کو نظر نہیں ڈالنی چاہیے، لیکن میری بہن
کیا کبھی آپ نے ایسا کیا کہ سارا سونا گھر کے باہر رکھ دیا اور کوئی کہے کہ آپ یہ کیوں باہر رکھنی، تو کہیں بھائی چوروں کو چاہیے کہ یہ نہ اٹھائیں اور ایسے نکل جائیں؟ نہیں، وہاں تو حفاظت کریں گے مال کی، لیکن اپنی حفاظت کا شعور نہیں ہے، اور اس میں پھر ہم سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسی تمام میری بہنوں سے گزارش ہے، آپ غصہ نہ ہوں، ہمیں گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ سوچئے جب آپ مریں گی تو قبر میں کیا ہوگا، پھر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گی تو آپ کیسے جواب دیں گی؟ اور اگر آپ خدا نخواستہ شیطان یوں ذہن میں ڈال دے کہ وہاں پہ ہم جواب دے لیں گے، جرت پیدا کرنے کی کوشش کریں، نہیں کر سکتی۔ اچھا، پھر میں آپ سے کہتا ہوں کبھی قبرستان چلیں جائیں، رات کو 2 بجے قبرستان جا کر دکھائیں، پھر میں آپ کی ہمت کو سلام کروں گا۔ جائیں ذرا، جو قبرستان نہیں جا سکتی، جہاں کے مردے پڑے ہوئے ہیں، وہ بیچارے بے یار و مددگار ہیں، بظاہر کوئی قبر سے نکل نہیں سکتا، وہاں کا اتنا خوف کہ آپ جا نہیں سکتی، اور میدان محشر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی جرات آپ کے اندر، وہاں انبیاء علیہم السلام بھی نفسی نفسی فرما رہے ہوں گے، ہائے میری جان، ہائے میری جان۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے انتہائی خوف زدہ، اپنے منصب نبوت کی طرف توجہ ختم ہو جائے گی۔ آپ اور ہماری اوقات کیا ہے سوچئے، ایسا نہ کریں، آپ تباہ ہو جائیں گے۔ آپ کی اولادیں آپ سے بڑھ کر جرت مند بن کر آگے گناہ کریں گی، خطائیں کریں گے، اس کا سارا وبال بھی آپ کے اوپر ہوگا، کیونکہ ماں نے ہمت فراہم کی تھی۔ باقی آپ کی مرضی، ہمارا کام تو سمجھانا ہے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ازواج مطہرات کو فرما رہا ہے کہ نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کن سے خطاب فرما رہا ہے؟ نبی کی ازواج سے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ شرعی احکام کی مکلفہ ہیں، اس سے بے پرواہ نہیں ہو سکتی ہیں، ان کے لیے بھی تمام احکام ہیں۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، انہیں کہا زکوٰۃ ادا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی آپ بیویوں کی طرف سے زکوٰۃ ادا کریں۔ یہاں پر ہماری بہنیں خود اپنا مال خرچ نہیں کرتی، جی شوہر کرے گا، ہم تو کماتی نہیں ہیں، تو سونا تو آپ ہی پہنتی ہے نا، اسی میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ کمال تو یہ ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے، آخرت کی زیادہ محبت ہے یا دنیا کا میلان زیادہ ہے۔ اور ہماری بہنیں آخرت برباد ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، رسول ناراض ہو جائیں، سونے کا سیٹ نہیں ختم ہونا چاہیے، شوہر دے گا، ہم کیوں دیں؟ نکالیں، اپنا زیور نکالیں، بالیاں بیچیں، زکوٰۃ ادا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے دل کیسا تنگ ہوتا ہے، اور اس سے کیسے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور اس پر غالب آ کر پھر اللہ کی بارگاہ سے کیسے کیسے انعامات ملتے ہیں۔ ہماری خواتین انتہائی بخیلہ ہوتی ہیں، کنجوسی کا راستہ اختیار کرتی ہیں، تو مرنے کے بعد بہت پچھتاوا ہوگا۔ اگر آپ نے سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، نبی کریم فرماتے ہیں سونا اور چاندی کو جس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، بروز قیامت پتلی پتلی شیٹوں میں بنا دیا جائے گا، پھر اس کو آگ پہ تپایا جائے گا، اور جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اس سے جلایا جائے گا، اور فرمایا کہ یہ اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے، پھر اللہ چاہے تو اس کو جنت میں ڈالے یا دوزخ میں۔ اس کا مطلب یہ تو میدان محشر میں ہوگا، ساری رسوائی، ذلت اور عذاب کا معاملہ۔ اس لیے ہماری بہنوں ایسا نہ کریں اور نماز قائم کریں۔ آپ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے خواتین سے گفتگو کر لیتی ہیں، اور شادی بیاہوں کے اندر جائیں تو 4-4 5-5 گھنٹے، ادھر سالگرہ میں جائیں تو 3-3 گھنٹے لگا دیں، لیکن 5 منٹ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ تیار نہیں۔ اور میں نے نمازی خواتین کو دیکھا ہے کہ جو پابندی سے نماز پڑھتی ہیں، لیکن شادی بیاہ میں گئی تو اب جی میک اپ خراب ہو جائے گا، قضا کر کے پڑھ لیں گے، بہت آسانی سے کہہ دیتی ہیں آپ قضا کر کے پڑھ لیں گے، حالانکہ ایک بار بھی جان بوجھ کے نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا شدید ترین عذاب ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں بے نمازی کو جب قبر میں رکھا جائے گا تو قبر کی دیواریں آپس میں ملیں گی، اور ادھر کی، اور اس کو ایسا دبائیں گی کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جائیں گی، یعنی بالکل یوں پچکا دیں گے۔ اس لیے خدا را اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں۔ اگر آپ دین کو اتنا معمولی بنا لیں گے، بھائی ٹھیک ہے اب یہ کام ہو جائے، دیکھ لیں گے دین کو بھی، تو آپ کے بچے آپ سے آگے بڑھیں گے۔ یہ باہر والے کہتے ہیں نا ہمارے بچے ہمارے قابو میں نہیں رہے، مفتی صاحب لڑکیوں میں لگ گئے ہیں اور کوئی دین سے دور بھاگ رہا ہے، یہ آپ نے بھی ان کو تباہ کیا ہوتا ہے۔ ناراض مت ہوئیے گا، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ جب دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو آپ اتنے ہی دین کو اختیار کرتے ہیں جو آپ کے موڈ کے مطابق ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھنے کے لیے آپ بھی تیار نہیں ہوتے، تو پھر آپ کے بچے آپ کو کیسے فالو کریں گے؟ آپ کو کیسے آپ کے پیچھے چلیں گے؟ آپ خود دین کو سپر مارکیٹ کی پروڈکٹ بنا لیں کہ ٹرالی لے کر گئے، جو پسند آیا ڈال لیا،
جو پسند نہیں آیا چھوڑ دیا، جس کی ضرورت محسوس ہوئی لے لیا، جس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی چھوڑ دیا، تو پھر آپ کے بچے پھر آپ کی بات کیوں مانیں؟ وہ بھی پھر ٹرالی لے کے چلیں گے، جو ان کو پسند آئے گا وہ اختیار کریں گے، باقی کو چھوڑیں گے۔ پھر آپ حسرت سے دیکھتے رہیے گا، کڑتے ہوئے دیکھتے رہیے گا، بچے بے نمازی ہوں گے، خراب حرام کام کر رہے ہوں گے، کوئی ڈرگس میں جائے گا، کوئی شراب پیے گا، کوئی گرل فرینڈ بنائے گا، کوئی زنا کر رہا ہوگا، آپ کے اوپر سارا وبال ہوگا۔ یہ ابھی تو آپ ہمیں گالیاں بکلیں، آپ بہت آسان ہے، فریڈم آف اسپیچ آپ کو حاصل ہے، لیکن مر کے تو دیکھیں آپ۔ اور ایسے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں ذرا موت کی تمنا کریں۔ یہ جتنے ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں نا، ہم دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کا، مفتیان کرام کا، ارے مولوی ایسے ایسے، موت کی تمنا، ان کو کہو موت کی تمنا کرو، مانگو دعا، اے اللہ ہمیں موت دے دے، ان کے لیے کہیں اللہ ان کو موت دے دے۔ دیکھیں کتنے خوفزدہ ہوتے ہیں یہ موت سے، کوئی موت کی تمنا نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے شدید قسم کی، اور اللہ کی ذات بے نیاز سے مجھے بھی ڈرنا چاہیے، آپ کو بھی ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کا مطلب ہے کوئی کتنے ہی بڑے مقام پر پہنچ جائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نہیں ہو سکتا، کہنا ماننا پڑے گا۔ اطاعت کا مطلب حکم ماننا، تو پہلے ہمیں پتہ ہو اللہ کے رسول کے احکام کیا ہیں، تبھی تو اطاعت کریں گے۔ تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ خدا را آپ دین سیکھیں، جیسے میں ہر درس میں تقریباً آپ کو عرض کرتا ہوں، ہماری اکیڈمی کو جوائن کریں، آن لائن کورسز کریں، تفسیر کورس کریں، حدیث کے کورس کریں، تصوف کا کورس کریں، فقہ کا کورس کریں، تجارت کا کورس کریں، گناہوں کی معرفت، وراثت کے، عبادات کا کورس کریں، طہارت کا کورس کریں، عقیدے کا کورس کریں۔ آپ علم سیکھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ ہماری بہنوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کو حیض و نفاس کے مسائل نہیں پتہ ہوتے، اتنے بیسک کویسچن کریں گے، صاحب مجھے 5 دن حیض آتا تھا، اب کی دفعہ 8ویں بند ہو گیا تھا، 8ویں دن پھر آ گیا، کیا حکم ہوگا؟ بھئی آپ کو نہیں پتہ کیا حکم ہوگا، آپ نے آج تک یہ چیزیں نہیں سیکھی، کیوں نہیں سیکھی آپ نے؟ اس لیے میں کہتا ہوں میری کتاب لیں طہارت کے مسائل و احکام، اور خدا را اپنی بچیوں پر رحم کریں۔ آپ نے تو جیسے تیسے امی نے سکھا دیا، خالہ نے، دادی نے، پھپھی نے، آپ نے وقت گزار لیا، کیوں اپنی بچیوں کو آزمائش میں ڈالتی ہیں؟ وہ گناہ کبیرہ کرتی رہیں گی۔ پھر آج جیسے ہمارے کویسچن ہوا تھا، مجھ سے کویسچن ہوا ابھی رمضان کے اندر ہی، ایک بہن نے کہا کہ اگر بچہ مس کیریج ہو جاتا ہے عورت کو، پھر بلیڈنگ ہوتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ بیماری کا خون ہے، کیا یہ حیض ہے یا اس کو نفاس کہیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کے کیا احکام ہوتے ہیں معلوم ہے؟ یہ معلوم کرنے چاہیے نا، یہ کتاب بتائے گی، ضرور اس کو لیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چونکہ اوپر ازواج مطہرات کا ذکر چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت میں یہ سب کے سب شامل ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ محض اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ لے جائے تم سے ہر قسم کی گندگی اے اہل بیت، اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دے۔ اب چونکہ پیچھے ازواج مطہرات کا تذکرہ تھا تو انتقال ذہن اسی کی طرف ہوگا کہ انہی کے بارے میں یہ حکم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوروں کو بھی اس میں شامل فرمایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار نے ایک چادر میں حضرت علی کو ایک طرف لیا، بی بی فاطمہ کو، امام حسن کو، حسین کو، ان کو چادر میں ڈھک کے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ لیکن یہ نہیں مطلب کہ یہ ہی میرے اہل بیت ہیں، ان جو تواتر چل رہا ہے وہ تو ازواج مطہرات کے بارے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر سرکار ایسا نہ کرتے تو کسی کا ذہن ہی ان کی طرف نہ جاتا، بلکہ اسی طرف ذہن آتا کہ نبی کی ازواج ہی اہل بیت میں شامل ہیں، ان سے اللہ نے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، اور اس بات کا ارادہ کہ انہیں خوب پاک کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام بچوں کو بھی اپنے گھر والوں کو قریب کیا اور فرمایا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، تاکہ ان کو خارج نہ سمجھا جائے۔ اور پھر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور تم یاد کرو جو تم تلاوت کرتی ہو، یا اس کا ذکر کرو جو تم تلاوت کرتی ہو اپنے گھروں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت۔ حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف ہے، خبیر ہے، لطف فرمانے والا ہے، خبردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں ہمیں قرآن و حدیث کو بیان کرنا چاہیے، یہ ازواج مطہرات کو حکم دیا۔ میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری قرب الہی لے لیں اور اس کا درس رکھیں اپنے گھر میں۔ یہ قرآن اور حدیث سے مزین کتاب ہے، بچوں کو جمع کر لیں یا محلے کی عورتوں کو جمع کریں،
ہفتے میں ایک درس رکھ لیں، 10 دن میں رکھ لیں، 15 دن میں رکھ لیں اور اس کا چیپٹر پڑھ کر سنائیں، انشاءاللہ بہت ہی پازیٹیو چینج آئے گا، آپ کے گھر میں بھی برکت پیدا ہوگی۔ اور اس حکم پر جو حقیقتاً تو ازواج مطہرات کے بارے میں تھا، ان کے لیے تھا، لیکن حکم تو قیامت تک کے لیے تمام عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، تو اس پر بھی عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 34ویں آیت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی، اور ایک آیت اور میں لے لیتا ہوں جو 36ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا مبینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور کسی مومن اور کسی مومنہ کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی چیز کا حکم فرما دیں تو ان کو اپنے معاملات میں بھی کسی چیز کا اختیار رہے، اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ بہت ہی واضح گمراہی میں مبتلا ہوا۔ تو یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے۔ اس کا اگر میں شان نزول بیان کروں گا تو تفصیل، لیکن چلیں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح اپنی پھوپھی ذات زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ان کو کہا کہ آپ کریں، انہوں نے کہا میں اپنے بھائی سے مشورہ کرتی ہوں۔ عبداللہ بن جحش سے مشورہ کیا، دونوں نے طے کیا کہ نہیں، ہم ان سے نکاح نہیں کریں گے، نبی کریم کو منع کر دیا، اور وہ یہ سمجھے تھے کہ یہ حکم نہیں ہے، ہم سے مشورہ طلب کیا گیا ہے۔ لیکن اس پہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ اس کے رسول تمہارے بھی کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو تمہیں اپنے معاملات میں بھی کوئی اختیار نہیں رہتا۔ تو پھر انہوں نے فوراً تائب ہوئیں اور انہوں نے اولاً ان سے نکاح کیا، پھر ان سے طلاق ہوئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے ظاہر ہوا کہ جب اللہ اس کے رسول حکم فرما دیتے ہیں تو ہمیں اپنے معاملات میں بھی کسی چیز کے فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رہتا ہے۔ اس سے میری وہ بہنیں درس حاصل کریں، ناراض ہوئے بغیر۔ میں اس لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات ایک دم ہم بولتے ہیں تو یہ کہتی ہیں بہت سخت بول رہے ہیں جی، ایسا بول دیا۔ اس لیے میں تھوڑا سا معذرتیں کر کے بیان کرتا ہوں کہ آپ یہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، ہم جیسا چاہیں کریں، اور یہ کون ہوتے ہیں مولوی منع کرنے والے؟ آپ اصل میں اللہ رسول کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اللہ رسول کے خلاف بغاوت کریں گے تو مسائل پیدا ہوگا۔ یہ میں شیطان کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کو خوف پیدا کرتا ہے، اور آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف چلو، لیکن ڈائریکٹ اللہ رسول کا برا نہ کہو، مولویوں کو کہہ دو۔ لیکن ہم اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ہم جو پیغام پہنچاتے ہیں اللہ اس کے رسول کا پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ اس کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی چیز کا فیصلہ فرما دے تو اپنے معاملات میں بھی آپ کو اختیار نہیں رہتا۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا جسم میری مرضی، یہ چیز تو میری، میں جیسا کروں۔ نو، آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ رسول نے کیا فرمایا، پھر چاہے آپ کی وہ چیز ہو، آپ کو اپنی چیز میں بھی اختیار ختم ہو جائے گا، آپ کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو الفرقان اسکالرس اکیڈمی سے وابستگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو عالم بننے، عالمہ بننے، مفتی بننے، مفتیہ بننے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو عالم و مفتی بنانے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کو ترغیب دینے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہم دینی معاملات میں ہمت کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مالی تعاون، افرادی اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہماری اکیڈمی سے آن لائن کورسز کرنے، فزیکلی طور پہ کلاسز لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم جو علم جہالت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، علم کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس جہاد میں سب کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جتنے میرے بھائی بہن ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کی جائز حاجات کو پورا فرما، تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ ان سب کو اپنے آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ جتنی ناراضگیاں ہیں، دلوں میں کینہ ہے، بغض ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دور فرما دے۔ مالک و مولا،
جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔